الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ رسالہ احترام رمضان۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعا بھی فرمائی ہے کہ یا اللہ، جو رسالہ احترام رمضان پڑھ لے یا سن لے اسے عاشق رمضان بنا اور اسے بے حساب بخش دے، آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں رسالہ احترام رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت کے طلبگاروں، جب اللہ پاک بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو، وہ اسی کے سبب کرم فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ایک حدیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے ایجا نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک صحیح حدیث میں تقاضے یعنی قرض کے مطالبے میں نرمی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائے تو اتنے ہے کہ جمع کرنا مشکل ہو جائے۔ مزداباد اے آسیو شافع شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب اللہ تعالیٰ رحمت کرنے پر آتا ہے تو یوں بھی سبب بناتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے اور پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ نمبر ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ نمبر 2، ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ نمبر 3، ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ نمبر 4، ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ نمبر 5، ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ نمبر 6، ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت کرنا آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ نمبر 7، ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے تو اس کے حج و عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ نمبر 8، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مؤمنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کی۔ نمبر 9، ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آن بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ نمبر 10، ایک شخص کو جبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا
امر بالمعروف و نہی عن المنکر آیا، یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ نمبر 11، ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا، اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیا۔ نمبر 12، ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ نمبر 13، ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ نمبر 14، ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا آ گیا اور وہ بچ گیا۔ نمبر 15، ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ نمبر 16، ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن یعنی اچھا گمان آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ نمبر 17، ایک شخص پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط پار کروا دیا۔ نمبر 18، میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ چغلی کا دردناک عذاب۔ نمبر 19، کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں۔ نمبر 20، کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ، حج و عمرہ، صلہ رحمی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا عز و جل میں رونا، نیز اللہ کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ نے اپنے بندوں پر کرم فرما دیا اور انہیں عتاب و عذاب سے رہائی مل گئی۔ بہرحال یہ ان کے فضل و کرم کے معاملات ہے، یہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہے۔ وہ مالک و مختار ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے۔ یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہی کسی گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے اور پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی گزشتہ طویل حدیث کے آخر میں چغل خوروں اور دوسروں پر گناہ کی تہمت باندھنے والوں کا انجام گزرا۔ بس عقل مند وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قہار کے 4 حروف کی نسبت سے گنہگاروں کی 4 حکایات۔ نمبر 1، بے چین دلوں کے چین۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا رہ گیا۔ جب ایک کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب آگ ختم ہوئی اور اس بندے کو افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ تو
انہوں نے جواب دیا، ایک روز تو نے بغیر طہارت یعنی بے وضو نماز پڑھ لی تھی اور ایک مظلوم کے پاس سے تیرا گزر ہوا تھا مگر تو نے اس کی مدد نہ کی تھی۔ نمبر 2، حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ ایک قیال یعنی غلہ ماپنے والا، اناج ماپنے والے نے یہ کام چھوڑ دیا اور عبادت الہی میں مشغول ہوا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعد احباب نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ وغیرہ ماپا کرتا تھا اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی، میں نے اسے صاف کرنے میں غفلت برتی تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت بقدر اس مٹی کے کم ہو جاتا تھا، میں اس قصور کے سبب عتاب میں گرفتار ہوں۔ نمبر 3، اسی طرح ایک اور شخص بھی اپنی ترازو سے مٹی وغیرہ صاف نہیں کرتا تھا اور اسی طرح چیز تول دیتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو قبر میں عذاب شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر سے چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ بعض صالحین رحمہم اللہ المبین یعنی نیک کو قبر سے چلانے کی آواز سن گیا اور انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب دفع فرما دیا۔ مذکورہ دونوں لرزہ خیز حکایات سے وہ لوگ ضرور درس عبرت حاصل کرے جو ڈنڈی مارتے اور کم ماپ تول کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ڈنڈی مار کر، کم ماپ کر بعض اوقات بظاہر مال میں کچھ زیادتی نظر آ بھی جاتی ہے، مگر ایسی آمدنی، ایسی کمائی کس کام کی؟ بسا اوقات دنیا میں بھی اس قسم کا مال وبال بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی فیسوں، بیماریوں کی دواؤں، جیب قطروں، چوروں یا رشوت خوروں کے ہاتھوں میں یہ مال چلا جائے اور پھر ساتھ ہی ساتھ معاذ اللہ آخرت کا عذاب شدید بھی بھگتنا پڑ جائے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ روح البیان میں ہے، جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور آگ کے 2 پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا، یہ دونوں پہاڑ ناپو اور تولو۔ جب تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، خوب غور فرمائیے، مختصر سی زندگی میں چند فانی سکے حاصل کرنے کے لیے اگر ڈنڈی مار لی تو کس قدر شدید عذاب کی وعید ہے۔ آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آگ کے پہاڑوں کی تپش کس طرح سہی جا سکے گی؟ خدارا اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے مال کی ہوس سے دور رہیے، ورنہ مال غیر حلال دونوں جہانوں میں وبال ہی وبال ثابت ہوگا۔ حکایت نمبر 4، تنکے کا بوجھ۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے گناہوں سے توبہ کی، پھر 70 سال مسلسل کنٹینیو عبادت کرتا رہا، رات جاگتا اور دن میں روزہ رکھتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا اور نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے بتایا، اللہ نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اسی کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، لرز جائیے، تھرا اٹھو کہ ایک عابد و زاہد اور نیک بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے جنت سے روک دیا گیا کہ اس نے ایک تنکا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لے کر اس سے دانتوں میں خلال کر لیا اور پھر بے معاف کروائے انتقال کر گیا۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، اب ایک تنکے کی تو کہا بات ہے، آج کل تو لوگ بڑی بڑی قیمتی امانتیں ہڑپ کر جاتے اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ توبوا الی اللہ
استغفر اللہ۔ مسلمانوں ڈر جاؤ، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا معاملہ نہایت ہی سخت ہے۔ اگر کسی بندے کا مال دبا لیا یا اس کو گالی دے دی، آنکھیں دکھا کر ڈرایا، دھمکایا، ڈانٹ ڈپٹ کی جس سے اس کا دل دکھا، الغرض کسی طرح بھی بے اجازت شرعی اس کی دل آزاری کی یا قرضہ دبا لیا، بلکہ بلا اجازت قرض خواہ یا بغیر صحیح مجبوری کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہی کی، یہ سب بندوں کی حق تلفیہ ہے۔ قرض کی بات چلی ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کیمیاء سعادت میں نقل کرتے ہیں، جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا تو اللہ پاک اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ اور اگر قرضدار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا، خواہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو، اور اس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قرضے کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے حیل و حجت کرنے والے شخص زید کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، زید فاسق و فاجر، مرتکب کبائر، ظالم، کذاب، مستحق عذاب ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لیے چاہتا ہے؟ اگر اس حالت میں مر گیا تو دین یعنی قرض لوگوں کا اس پر باقی رہا، اس کی نیکیاں ان قرض خواہوں کے مطالبے میں دی جائے گی، اور کیوں کر دی جائیں گی یعنی کس طرح دی جائیں گی یہ بھی سن لیجئے۔ تقریباً 3 پیسہ دین یعنی قرض کے بدلے 700 نمازیں با جماعت دینی پڑے گی۔ جب اس قرضہ دبا لینے والے کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی، ان قرض خواہوں کے گناہ اس کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ مت دبا قرضہ کسی کا نابقار، مت دبا قرضہ کسی کا نابقار، روئے گا دوزخ میں ورنہ زار زار۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دنیا میں کسی پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا بھی جب تک مظلوموں کو راضی نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی خلاصی یعنی چھٹکارا ناممکن ہے۔ ہاں، اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے قیامت کے روز ظالم و مظلوم میں صلح کروا دے گا۔ بصورت دیگر اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائے گی، اگر اس سے بھی مظلوم یا مظلومین کے حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلومین کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا والعیاذ باللہ تعالی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے استفسار فرمایا، پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم و دنیاوی ساز و سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ تو لے کر آئے گا مگر ساتھ ہی کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، پس ان سب گناہوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں لی جائے گی۔ پس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائے اور مزید حقدار باقی ہو تو بدلے میں ان یعنی مظلوموں کے گناہ لے کر
اس یعنی ظالم پر ڈالے جائیں گے، پھر اس ظالم شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یاد رہے، یہاں ظالم سے مراد صرف قاتل، ڈاکو یا مار دھاڑ کرنے والا ہی نہیں، بلکہ جس نے بظاہری کسی کی تھوڑی سی بھی حق تلفی کی، مثلاً کسی کا ایک آدھ روپیہ ہی دبا لیا ہو، مذاق اڑا کر یا بلا اجازت شرعی ڈپ کر کے یا غصے میں گھور کر دل دکھایا ہو، وہ بھی ظالم ہے۔ اب یہ جدا بات ہے کہ جس پر اس طرح کے ظلم ہوئے، اس مظلوم نے بھی اس ظالم کی بعض حق تلفیاں کی ہو۔ اس صورتحال میں دونوں ایک دوسرے کے حق میں جدا جدا معاملات میں ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ انیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حق کا بدلہ نہ ادا کرے، یعنی جس کسی کا حق جس کسی نے دبایا ہو اس کا فیصلہ ہونے تک دوزخ یا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حقوق العباد کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ تحریری بیان ظلم کا انجام ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کی حق تلفی سے بچا اور اس سلسلے میں جو کچھ کوتاہیاں ہو چکی ہے ان سے سچی توبہ کرنے اور انہیں آپس میں معاف کروا لینے کی توفیق مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجۃ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بشارت بنیاد ہے، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور اس میں مردود شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، بہر کیف عام مشاہدہ یہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری مساجد غیر رمضان کے مقابلے میں زیادہ آباد ہو جاتی ہے، نیکیاں کرنے میں آسانیاں رہتی ہے، اور اتنا ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے
رخصت ہوتے ہی سرکش شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں اور افسوس گناہوں کا زور بڑھ جاتا ہے۔ خصوصاً عید کے دن گناہوں کی نہایت ہی کثرت ہو جاتی ہے، گویا ایک مہینے کی قید کے سبب سرکش شیاطین بے حد بفر چکے ہیں اور ماہ رمضان المبارک کی ساری کسر وہ عید کے روز ہی نکال دینا چاہتے ہیں۔ تفریح گاہیں بے پردہ عورتوں اور مردوں سے بھر جاتی ہے عید کے لیے نئی نئی فلمیں اور جدید ڈرامے لگا دیے جاتے ہیں۔ شیطان کے ہاتھوں بے شمار مسلمان کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں، مگر ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی یاد سے غفلت نہیں کرتے اور شیطان کے بہکانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ بخارا میں ایک مجوسی آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو مجوسی تھا، یعنی آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ پاک نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرمایا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، رمضان المبارک کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ نے دولت ایمان سے نواز کر جنت کی لاجوال نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ اس حکایت سے خصوصاً ان غافلوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک میں اول تو وہ روزہ رکھتے نہیں، پھر چوری اور سینہ جوری یوں کہ روزہ داروں کے سامنے سگریٹ کے کش لگاتے، پان چباتے، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک و بے مروت کی سر عام پانی پیتے بلکہ کھانا کھاتے بھی نہیں شرماتے۔ ایسے لوگوں کے لیے فقہی کتابوں میں سخت سزا کا حکم ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، غور کیجیے، خوب سوچیے، جب دنیا میں روزہ خوروں کی سخت سزا تجویز کی گئی ہے، یہ سزا صرف حاکم اسلام ہی دے سکتا ہے، تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک ہوگی۔ مسلمانوں، ہوش میں آئیے، کب تک اس دنیا میں گل چھرے اڑائیں گے؟ کیا آپ کو مرنا نہیں؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح دندناتے پھریں گے؟ یاد رکھیے، ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور آپ کا رشتہ حیات منقطع کر کے، یعنی کاٹ کر، نرم و آرام دہ غدیلوں سے اٹھا کر فرش خاک پر سلا دے گی۔ ہر طرح کے سامان طرب سے آراستہ و پیراستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبروں میں پہنچا دے گی۔ پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا، ابھی موقع ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور روزہ و نماز کی پابندی اختیار کیجئے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، گناہوں بھری زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں میں سرخ روئی نصیب ہوگی۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک خوشگوار و خوشبودار مدنی بہار آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی 1987 سنہ عیسوی تا 1990 سنہ عیسوی ایک سیاسی پارٹی سے وابستہ رہے۔ آئے دن کے فسادات سے بیزار ہو کر گھر والوں نے انہیں بیرون ملک بھیجنے کی ٹھانی۔ چنانچہ 3/11/1990 کو وہ سلطنت عثمان کے دارالامارات مسکن کی ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازم ہو گئے۔
1992 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی کام کے سلسلے میں ان کی فیکٹری میں بھرتی ہوئے۔ ان کی انفرادی کوشش سے الحمدللہ وہ نمازی بنے۔ فیکٹری کا ماحول بہت ہی خراب تھا، صرف ان کے شعبے ہی کو لے لیجئے، اس میں 8 یا 9 ٹیپ ریکارڈر تھے جن کے ذریعے مختلف زبانوں مثلا اردو، پنجابی، پشتو، ہندی اور بنگالی وغیرہ میں اونچی آواز کے ساتھ گانے چلانے کا سلسلہ رہتا۔ دعوت اسلامی والے عاشق رسول کی صحبت کی برکت سے الحمدللہ وہ گانے بازوں سے متنفر ہو گئے۔ باہمی مشورے سے انہوں نے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والی سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں چلانی شروع کر دی۔ ابتداءً شروعات میں بعض لوگوں نے مخالفت بھی کی مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ الحمدللہ سنت بھرے بیانات چلانے کی برکات کا خود ان پر بھی ظہور ہونے لگا۔ بالخصوص قبر کی پہلی رات، نیرنگی یہ دنیا، بد نصیب دلہا، قبر کی پکار اور 3 قبریں نام کے بیانات نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ آخرت کی تیاری کی مدنی سوچ ملی اور ان کا دل گناہوں سے نفرت کرنے لگا۔ اس دوران چند اور افراد بھی سنت بھرے بیانات سے متاثر ہو کر قریب آ گئے۔ جنہوں نے ان کو نیکی کے کاموں میں لگایا تھا وہ عاشق رسول ملازمت چھوڑ کر اپنے ملک لوٹ گئے۔ انہوں نے سنت بھرے بیانات کی 90 کیسٹیں منگوا لی۔ پہلے ان کی فیکٹری میں صرف 50 یا 60 نمازی بیانات سن کر نمازیوں کی تعداد پہلے ان کی فیکٹری میں صرف 50 یا 60 نمازی تھے۔ بیانات سن کر نمازیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے الحمدللہ 200 سے 250 تک ہو گئی۔ انہوں نے مل کر 400 وولٹ کا قیمتی اسپیکر خرید کر اپنی منزل کی دیوار پر نصب کر لیا اور دھوم دھام سے کیسٹیں چلانے لگے۔ روزانہ تلاوت کلام پاک، نعت شریف اور سنت بھرے بیان کی کیسٹ چلانے کا معمول بنا لیا۔ رفتہ رفتہ ان کے پاس 500 کیسٹیں جمع ہو گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھ سمیت 5 اسلامی بھائیوں نے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی رنگ میں رنگ لیا۔ الحمدللہ مسجد درس کا آغاز ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد رفتہ رفتہ ان کی فیکٹری میں ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع شروع ہو گیا۔ اجتماع میں کم و بیش 250 اسلامی بھائی شرکت کرتے تھے۔ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان بھی قائم ہو گیا۔ سنتوں کی بہاریں آنے لگی۔ متعدد اسلامی بھائیوں نے اپنے چہرے پر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی مبارک داڑھی سجا لی۔ 20 سے 25 اسلامی بھائیوں کے سروں پر امامے کے تاج جگمگانے لگے۔ ان کی فیکٹری کے مینیجر ابتداءً کیسٹیں چلانے وغیرہ سے منع کرتے رہے مگر بیانات کی کیسٹوں کی آواز ان کے کانوں میں بھی رس گھولتی رہی اور الحمدللہ بالآخر وہ بھی متاثر ہو ہی گئے۔ نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ نمازی بھی بن گئے اور ایک مٹھی داڑھی بھی سجا لی۔ وہ اسلامی بھائی واپس اپنے ملک آ چکے ہیں اور انہیں ایک ڈویژن کی مشاورت کی حیثیت سے سنتوں کی خدمت کی سعادت بھی ملی۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹوں کے ذریعے اصلاح کا سامان ہوا۔ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ سنتوں بھرے بیان یا مدنی مذاکرے کی کم از کم ایک کیسٹ روزانہ سننے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ ایسی برکتیں ملے گی کہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ بیانات کی کیسٹیں سننے کی بھی کیسی برکات ہے۔ یہ سب مقدر والوں کے سودے ہیں، ورنہ بے شمار افراد ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ برس ہا برس سے سنت بھرے اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں مگر ان پر مدنی رنگ نہیں چڑھتا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان نہ سنتے ہو، بے پرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یا موبائل فون پر باتیں وغیرہ کرتے ہوئے سننے سے بیانات کی برکات کہاں سے ملے گی؟ یاد رہے، غفلت کے ساتھ نصیحت سننا کفار کی صفت ہے۔ چنانچہ
مسلمانوں کو اس حرکت سے بچنا ضروری ہے۔ پارہ 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ ترجمہ کنز ایمان، جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے 1 سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ بس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما دے، اور حور عین کہتی ہے اے اللہ اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے۔ پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلذذ یعنی لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا ہے، پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، معلوم ہوا جہاں ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کرنے والوں کے لیے اخروی انعامات و اکرام کی بشارت ہے، وہاں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کرنے والوں کے لیے وعیدات بھی ہے۔ اس حدیث پاک میں نشہ آور چیز پینے اور مومن پر بہتان باندھنے کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے شراب ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں ہے، اس کا پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ مومن پر بہتان باندھنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو تو اللہ پاک اس بہتان تراش کو اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ ردغۃ الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے کے تحت فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جس عذاب کا وہ مستحق ہو چکا ہے اسے بھگتنے کے بعد پاک ہو جائے۔ سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ 2 جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت جلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس
تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، لرز اٹھیے، ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجیے۔ اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان شریف کے علاوہ بھی گناہوں سے بچنا ہی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ جنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ترجمہ کنز الایمان، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر جنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ اس سیاہ قلبی کا علاج ضروری ہے، اور اس کے علاج کا ایک مؤثر ذریعہ کسی شرائط پیر صاحب سے نسبت بھی ہے، لہذا کسی ایسے مرشد کا مرید بن جائے جو پرہیزگار اور متبع سنت ہو، جس کی زیارت خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلائے، جس کی گفتگو صلاۃ و سنت کا شوق ابھارے، جس کی صحبت قبر و آخرت کی تیاری کا جذبہ بڑھائے۔ اگر خوش قسمتی سے ایسا پیر کامل میسر آ جائے تو انشاء اللہ سچی توبہ کی سعادت نصیب ہوگی، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے دل کی سیاہی کا علاج ہو جائے گا۔ دعوت اسلام کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 911 صفحات پر مشتمل کتاب احیاء العلوم مترجم جلد 4 صفحہ 141 پر ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے بعد جب 8 اعمال صالحہ یعنی نیک عمل کیے جائے تو اس گناہ کی بخشش یعنی معافی کی امید ہوتی ہے۔ 4 اعمال کا تعلق دل سے ہے۔ نمبر 1 توبہ یا توبہ کا عزم، نمبر 2 گناہ سے باز رہنے کی چاہت، نمبر 3 عذاب ہونے کا خوف، نمبر 4 مغفرت کی امید۔ 4 اعمال کا تعلق اعضاء یعنی پارٹ آف باڈی سے ہے۔ نمبر 1 2 رکعت نماز توبہ ادا کرنا، نمبر 2 70 مرتبہ استغفار کرنا اور 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھنا، نمبر 3 صدقہ کرنا، اور 4 روزہ رکھنا۔ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، پے تاجدار حرم یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقول ہے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک بار زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر منکشف فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی یعنی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔
دن کو تو روزہ رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر مناجات کر رہے تھے، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ اللہ کی عطا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر والوں سے گفتگو فرما لیا کرتے تھے۔ ایک اور حکایت پیش خدمت ہے، چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ مولا علی نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المؤمنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آئی، یا امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اس کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، گزشتہ دونوں حکایات میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہے۔ زندہ انسان خوب پھدکتا ہے مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس وقت آنکھیں بند ہونے کے بجائے حقیقت میں کھل چکی ہوتی ہے۔ اچھے اعمال اور راہ خدائے ذوالجلال میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے مگر جو کچھ دھن دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ورثاء سے یہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے مال کثیر خرچ کرے، بلکہ مرنے والا اگر حرام و ناجائز مال مثلاً گناہوں کے اسباب جیسا کہ آلات موسیقی، ویڈیو گیمز کی دکان، میوزک سینٹر، سینما گھر، شراب خانہ، جوئے کا اڈہ، ملاوٹ والے مال کا دھوکے بھرا کاروبار وغیرہ پیچھے چھوڑے تو اس مرنے والے کے لیے مرنے کے بعد سخت ترین اور ناقابل تصور نقصان ہے۔ قبر کا بھیانک منظر نامی حکایت میں رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا خوفناک انجام پیش کیا گیا ہے۔ اس سے درس عبرت حاصل کیجیے۔ آہ صد آہ، رمضان المبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیلتے کھیلتے خوب شور مچاتے ہیں اور اس طرح یہ بد نصیب خود کو عبادت سے محروم کرتے ہی ہے، دوسروں کے لیے بھی خود کو تو عبادت سے محروم کرتے ہی ہے، دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ نہ تو خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں۔
نیک لوگوں کو تو ان کھیلوں سے سدا دور ہی رہتے ہیں، خود کھیلنا تو درکنار، ایسے کھیل تماشے دیکھتے بھی نہیں، بلکہ اس قسم کے کھیلوں کا آنکھوں دیکھا حال کامنٹری بھی نہیں سنتے۔ بعض نادان ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر ان بیچاروں کا وقت پاس نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بھی احترام رمضان شریف کو ایک طرف رکھ کر ناجائز کاموں کا سہارا لے کر وقت پاس کرتے ہیں، اور یوں رمضان شریف میں شطرنج، تاش، لوڈو، گانے باجے اور سوشل میڈیا کے ذریعے تباہ کار پروگراموں وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، شطرنج اور تاش وغیرہ پر کسی قسم کی بازی یا شرط نہ بھی لگائی جائے تب بھی یہ کھیل ناجائز ہے، بلکہ تاش میں چونکہ جانداروں کی تصویر کی تعظیم بھی ہوتی ہے، اس لیے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاش کھیلنے کو مطلقاً حرام لکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، گنجیفہ پتوں کے ذریعے کھیلے جانے والے ایک کھیل کا نام اور تاش حرام مطلق ہے کہ ان میں علاوہ لہو و لعب کے تصویروں کی تعظیم ہے۔ اے جنت کے طلبگار، روزہ دار اسلامی بھائیوں، رمضان شریف کے مقدس لمحات کو فضولیات و خرافات میں برباد ہونے سے بچائیے۔ زندگی بے حد مختصر ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ تاش کی گڈیوں اور فلمی گانوں کے ذریعے وقت پاس بلکہ برباد کرنے کے بجائے تلاوت قرآن اور ذکر و درود میں وقت گزارنے کی کوشش فرمائیے۔ بھوک پیاس کی شدت جس قدر زیادہ محسوس ہوگی، صبر کرنے پر انشاءاللہ ثواب بھی اسی قدر زائد ملے گا، جیسا کہ منقول ہے، افضل العبادت احمزها، یعنی افضل عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عبادت میں مشقت اور خرچ زیادہ ہونے سے ثواب اور فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان معظم ہے، دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا، قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی وزن دار ہوگا۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں، روزہ دار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے تاکہ بھوک اور ضعف یعنی کمزوری کا اثر محسوس ہو۔ اگرچہ افضل کم سونا ہی ہے، پھر بھی اگر کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو اور کوئی مانع شرعی نہ ہو تو ضروری عبادت کے علاوہ کوئی شخص سارا وقت سویا رہے تو گنہگار نہ ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صاف ظاہر ہے کہ جو دن بھر روزے میں سو کر وقت گزار دے اس کو روزے کا پتہ ہی کیا چلے گا۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو زیادہ سونے سے بھی منع فرماتے ہیں کہ اس طرح بھی وقت فالتو پاس ہو جائے گا، تو جو لوگ کھیل تماشوں اور حرام کاموں میں وقت برباد کرتے ہیں وہ کس قدر محروم و بد نصیب ہے۔ اس مبارک مہینے کی قدر کیجیے، اس کا اہتمام بجا لائیے، اس میں خوش دلی کے ساتھ روزے رکھیے اور اللہ کی رضا حاصل کیجیے۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ، فیضان رمضان سے ہر مسلمان کو مالا مال فرما، اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر و منزلت نصیب کر اور اس کی بے ادبی سے بچا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، احترام ماہ رمضان المبارک کا دل میں جذبہ بڑھانے، اس کی خوب برکتیں پانے، ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کمانے اور خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنانے اور عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے ساتھ سنتوں بھرا سفر فرمانے کی سعادت حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ وہ فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ ایک عاشق رسول کی روح پرور مدنی بہار سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کو مدنی انعامات سے پیار تھا اور روزانہ فکر مدینہ کرنے کا ان کا معمول بھی تھا۔
ایک بار وہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر پر تھے۔ اسی دوران ان پر باب کرم کھل گیا۔ ہوا یوں کہ رات جب سوئے تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، ابھی جلووں میں گم تھے کہ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: جو مدنی قافلے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں، میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفیٰ، ہے پڑوسی خلد میں اپنا بنایا شکریہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فکر مدینہ کیا ہے؟ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی دنیاوی و آخرت بہتر بنانے کے لیے سوال نامے کی صورت میں اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92 اور دینی طالبات کے لیے 83، جبکہ مدنی منوں کے لیے 40، نیز خصوصی اسلامی بھائی یعنی گونگے بہروں کے لیے 25 مدنی انعامات پیش کیے گئے ہیں۔ مدنی انعامات کا سلسلہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً مل سکتا ہے۔ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس میں دیے ہوئے کھانے پور کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروائیے۔ اپنے گناہوں کا احتساب کرنے اور قبر و حشر کے بارے میں غور و فکر کرنے اور اپنے اچھے برے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پور کرنے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فکر مدینہ کرنا کہتے ہیں۔ آپ بھی رسالہ حاصل کر لیجئے۔ اگر فی الحال پور نہیں کرنا چاہتے تو نہ صحیح اتنا تو کیجئے کہ ولی کامل عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 25ویں شریف کی نسبت سے روزانہ کم از کم 25 سیکنڈ کے لیے اس کی ورق گردانی کر لیجئے۔ انشاءاللہ دیکھنے سے، پڑھنے اور پڑھتے رہنے سے فکر مدینہ کرنے اور اس رسالے کے کھانے بھرنے کا ذہن بنے گا، اور اگر بھرنے کا معمول بن گیا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مغفرت کر بے حساب اس کی خدائے لم یزل۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔